بسم اللہ. السلام علیکم ویئرس. آج میں جو ہے اپنے لنچ کے ساتھ کچھ اہم بات کرنا چاہ رہا تھا. لنچ جو ہے میں یہ باربیکیو اسٹائل میں گرم کرنے لگا ہوں. لیٹس سی وٹ ہیپنس. اوکے. آلرائٹ. اوکے. جب تک لنچ گرم ہو رہا ہے توے پہ جو ہے گرم ہو رہا ہے. تو لیٹس سی وٹ ہیپنس. السلام علیکم اگین. میں جو ہوں آج ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے پاک کر کے اور بہت ساری پریشانی مصیبتوں سے بچ کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے لیے جی سب سے پہلے ایک چیز کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے پریشانیاں اور جو مصیبتیں جو آتی ہیں یہ ہماری زندگی میں دو طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں. ایک تو وہ ہے جن سے بچا نہیں جا سکتا، جن سے بالکل نہیں بچا جا سکتا. لیکن اس کے برخلاف ایک دوسری قسم کی بھی ہوتی ہے جن سے بچا جا سکتا ہے، جن کو اوائڈ کیا جا سکتا. ایک ہے اوائڈیبل اور دوسری ان اوائڈیبل. اوائڈیبل وہ ہوتی ہیں، اس کی مثال ایک لے لیتے ہیں عام روزمرہ کی زندگی سے کہ ایک انسان جو ہے ٹریفک رولز کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیٹ سے نہیں کرتا، اسپیڈنگ بہت زیادہ کرتا ہے، اسٹاپ سائن ریڈ لائٹ پہ نہیں رکتا، تو 50 کی اسپیڈ ہے وہاں پہ 150 پہ 200 پہ جا رہا ہے اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو لوگ سب کیا کہیں گے؟ کہہ رہے بھائی اگر آپ اسپیڈ لمٹ کو فالو کر رہے ہوتے تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. یہی کہیں گے نا کہ اسپیڈ لمٹ کو فالو کر رہے ہوتے یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. یعنی یہ والا ایکسیڈنٹ جو ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا جب کہ وہ جو ہے ڈرائیور اسپیڈ لمٹ کو فالو کرتا. اس کے برخلاف ایک انسان ہے ہمیشہ جو ہے ٹریفک لاز کو فالو کرتا ہے، اسپیڈ لمٹس کو بھی فالو کر رہا ہے، اسٹاپ سائن ریڈ لائٹ پراپر طریقے سے فالو کرتا ہے. تو اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ وہ تو گرین لائٹ پہ جا رہا ہے لیکن دوسری طرف سے کسی نے آ کے ریڈ لائٹ پہ اسے ٹکر مار دی. تو یہ شاید اوائڈیبل نہیں تھا، اس کے لیے اوائڈیبل نہیں تھا، اس کے لیے ممکن نہیں تھا چونکہ وہ تو رول فالو کرتے ہوئے نکلا ہے گرین پہ. اب اگلا بندہ ریڈ پہ آ گیا ہے، یا یہ کہ کوئی انسان جا رہا ہے آگے سے کوئی بہت بڑا ٹری ہے، جیسے ٹری لگا ہوا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں گاڑی جا رہا ہوں سڑک پہ اور سامنے سے بالکل میرے قریب جو ایک بہت بڑا درخت میرے آگے گرا. جسٹ یہ کہ 100 فیٹ اوے میں بچاؤں، جسٹ 2 سیکنڈس میں اس سے پہلے تھا. اگر 2-3 سیکنڈس میں آگے چلے جاتا تو یقیناً درخت نے میرے اوپر آ کے گرنا. بہت بڑا درخت تھا، بالکل سڑک کے درمیان میں آ کے گرا. تو اس کے لیے یہ ہے، لیٹ می جسٹ چیک کوئک. سو فار سو گڈ، نتھنگ رانگ. اچھا اس کے لیے یہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں، کوئی درخت گر گیا، کوئی مٹی کا تودا گر گیا آپ کے اوپر، یا کوئی اور اس طرح کے ایکسیڈنٹ، وہ اوائڈیبل نہیں ہوتے. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سارے حادثات اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اوائڈ کیے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کا سمپل طریقہ کیا ہے، بشرط یہ کہ انسان جو ہے اپنے اللہ کے جو حکم ہے اس کو پورا کر رہا ہو، گناہوں سے بچ رہا ہو، گناہوں سے بچ رہا ہو. ہر گناہ جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ مصیبتوں سے جڑا ہوا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ مصیبتوں سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، اس اللہ کے حکم توڑنے سے بچ جاتے ہیں، تو ہم ان مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، ان پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سمپل اٹ از. تو اسی لیے بہت سارے انسان پہ جو حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، وہ ہماری چوائسز کی وجہ سے آتی ہے. the choices we made in our lives. تو کم بیک ٹو دا مین ایشو، جیسے کہ ہم نے دیکھا حمیرہ اصغر ایک جو اداکارہ تھیں، یا پھر اس سے پہلے کوئی ثنا یوسف، کوئی نوجوان
سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھیں، یا اس سے پہلے کوئی نور مقدم تھی. دیکھیں ہم کسی کو جج نہیں کر رہے یہاں پہ، ہم کسی کے اوپر بلیم نہیں کر رہے، لیکن ایک کامن پرنسپل کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں ان کا کیا مسئلہ تھا. لیکن جو ایک کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی چوائسز اڈاپٹ کی جو کہ غلط تھیں، جو کہ ایک طرح سے گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، یا ایک طرح سے منع ہے، اس طرح آپ نہیں کر سکتے. اگر ان چوائسز سے بچ رہے ہوتے، اگر انہوں نے ان چوائسز کو نہ چوز کیا ہوتا، تو آج وہ ان مصیبتوں سے بھی بچے ہوتے جو ان پہ آئی ہیں، جو ان پر آئی. تو یاد ریممبر، گناہ ایکولز مصیبت، گناہ ایکولز مصیبت. Let me check my food again. Oh man. ہاں بھائی یہ تو ریڈی ہے. اب مجھے تھوڑا سا چائے کو بھی رکھنا ہے، چائے بھی ساتھ ہو جائے گی. لکڑی پہ بنی ہوئی چائے بہت مزیدار ہوتی ہے. وہ تو بہت گرم ہے. تو یہ قیمہ بالکل گرم تیار ہو گیا ہے، دھواں نکل رہا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں. اب چائے گرم ہو رہی ہے. اچھا، عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ انسان جو ہے گناہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم توڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوری کوئی تکلیف آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. ابھی نہیں کا مطلب کبھی نہیں ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اس کی مثال ایک میڈیکل سائنس سے لے لیتے ہیں کہ انسان ایک نوجوان ہے، فیٹ کھا رہا ہے، چیز کھا رہا ہے، مکھن کھا رہا ہے، ملائی کھا رہا ہے، ہر چیز کھا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ نیکسٹ ڈے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم 20 30 40 ایئرز لیٹر جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک اس کو اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ مختلف فیٹی چیزیں کھا رہا تھا. اس کی جو ہے وینز جو بھی ہے، آرٹریز ہیں، بند ہو رہی ہے، جو بھی ہے بند ہو رہی ہے فیٹ کی وجہ سے. تو اسی طرح بہت سارے گناہ ہم انسان کر لیتا ہے، بہت سارے اللہ کے حکم توڑ لیتا ہے، تو فوری طور پہ کوئی رد عمل عام طور پہ نہیں آتا ہے. تو اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ اٹس اوکے، اٹس اوکے، نتھنگ ہیپن، دیٹس اوکے، میں نے یہ گناہ کیا، نتھنگ ہیپن. لیکن یاد رکھیے، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی ایک جو چیز ہوتی ہے فوری ہوتی ہے. وہ تو ایک تو فوری ہوتی ہے، کچھ چیزیں لیٹر ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز فوری ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا چین سکون چھن جاتا ہے. انسان کا چین سکون چھن جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی، دل بے چین ہو جاتا ہے. جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے عین اس وقت نہ ہو، لیکن جب وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے تو اس کا دل میں بے چینی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، خوشی اس سے چھن جاتی ہے. اس میں اریٹیشن، فرسٹریشن آپ کے اس سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. بندہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، فرسٹریٹ ہو رہا ہے، چڑچڑاپن آ رہا ہے. تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اب آپ سے جو ہے سکون چھن گیا ہے. اگر کوئی بندہ اریٹیٹ ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، فرسٹریٹ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دل میں سکون جو ہے نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے ایک وے آؤٹ رکھا ہے انسان سے کہ وہ گناہ ہو جائے. تو اگر انسان فوری یہ جب بھی اسے موقع ملے توبہ کر لے، اس سے اللہ پاک سے معافی مانگ لے، تو اللہ پاک اس گناہ کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے بھی بچا لیں گے، اور اس کے دل کا چین اور سکون اس کو واپس کر دیں گے. انسان اگر اللہ سے رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا اثر بھی انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اور جو پریشانی اس کی وجہ سے آنی ہے امید ہے کہ اس سے بھی بچ جائے گا، اور جو اس کو چین سکون اس کا چھینا تھا وہ بھی اس کو جو ہے واپس مل جائے گا. تو ریممبر، if you want to live a life without so many problems and difficulties and hardship and troubles, then you have to avoid all the sins. If by chance, perchance something happens, right away ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will forgive right away. And Allah will give you your peace of mind right away. You will not have to wait for that. So it's very easy, very simple, no rocket science کہ گناہ کو چھوڑ کے ہم اپنی زندگیوں کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں. اب یہ ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں، ثنا یوسف صاحب یا پھر ایک ہمیرہ اصغر صاحب یا نور مقدم صاحبہ، ان سب کی جو لائف میں ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ
apparently دیکھیں میں I'm not here to judge anyone. I'm not here to judge. It's between them and Allah. Maybe Allah forgave them their sins because of the troubles they went through. You never know. We're not here to judge. But apparently ان کی لائف میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ they should have avoided. They shouldn't have done that. ان کو ان سے بچنا ضروری تھا. اگر وہ ان سے بچ رہے ہوتے تو یہ دیکھیے میں نے آج انٹینشنلی جو ہے امبریلا کے نیچے بیٹھا ہوں. اس کی مجھے ضرورت نہیں تھی. Shaded. کیا ہے یہاں پہ ضرورت نہیں تھی. دیکھیں امبریلا جو ہے انسان کو دھوپ سے، بارش سے، سنو سے، اولے سے بچائے گی. اگر انسان اس کے نیچے پوری طور پہ آ جائے، جیسے بڑی ساری امبریلا ہے اس کے نیچے پورا آ جاتا ہے تو پوری طرح محفوظ ہے. اور اگر پارشلی آتا ہے، آدھا امبریلا کے نیچے آدھا باہر ہے، تو آدھا محفوظ ہے. تو اسی طرح جو ہمارا دین ہے اسلام، یہ ایک بڑی اور مضبوط امبریلا کی طرح ہے. اگر انسان اس کے نیچے پوری طرح آ جاتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے. بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ بہت سارے مسلمان مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہم پارشلی اس کے نیچے ہیں، پوری طرح نہیں ہیں. جب پارشلی اس کے نیچے ہوں گے تو آپ پارشلی پروٹیکٹڈ ہیں، کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے. اگر میری آدھی باڈی امبریلا کے نیچے ہے، آدھی باہر ہے، تو آدھی پہ بارش آئے گی، دھوپ آئے گی، سنو آئے گی، جو بھی آنا آئے گی. لیکن اگر میں پوری، تو اسی طرح ہم اسلام میں اگر ہم پورے اس کے اندر آ جائیں گے، پوری طرح سے اس پہ عمل کریں گے، جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسے کریں گے، جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے بچیں گے، جو چیز ہمیں کرنے کے کہا جا رہا ہے وہ کریں گے کمپلیٹلی. جب ہم اس پہ ہم چلیں گے پراپر طریقے سے تو ہم کمپلیٹلی ان تمام مصیبتوں سے بچ جائیں گے، ان تمام مشکلات سے بچ جائیں گے. تو only then we see the complete benefit of our religion Islam. We are suffering, most of us suffering because we are partially practicing. If we start practicing completely, inshallah, with the rahmat of mercy of Allah, we will be safe from so many troubles and problems. Like in case of Humaira Asghar, like in case of Noor Muqaddam, or same way, Sana Yusuf. Unfortunately to say, we are not here to judge, but unfortunately to say that apparently, dil ka hal Allah hi janta, apparently they were not completely practicing the deen. If they were, آج جو ہے وہ محفوظ ہوتے، بہت ساری چیزوں سے بچ رہے ہوئے، اس طرح کی المناک چیزوں سے، حادثہ سے بچے ہوئے ہوتے. تو اس کے لیے I request you humbly, go for completely, come under the complete protection of Islam by practicing it completely. Inshallah you will enjoy life and enjoy or you will be safe from so many troubles. Have a happy life, be safe from all the troubles and difficulties, and stay away from all the sins, especially the breaking the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Breaking any order of Allah subhanahu wa ta'ala is sin. If Allah says don't do it or do it, you are breaking that order, it's a sin. So avoid all those things, inshallah. You will have a beautiful life, happy life. You will be safe for so many troubles. تو آج میں اس پہ ختم کرتا ہوں. میرا لنچ جو ہے، آج میں نے بریک فاسٹ بھی نہیں کیا. ابھی اس وقت جو ہے 5 بجنے والے ہیں شام کے، اور میں نے بریک فاسٹ اور لنچ نہیں کیا. یہ میرا بریک فاسٹ بھی ہے، لنچ بھی ہے. ابھی چائے ہے اور ایک ویجیٹیبل کی ٹرے بھی ریڈی ہے، پلیٹ ریڈی ہے، وہ بھی I'm going to bring it out and then I'm going to enjoy my lunch and breakfast at 5 p.m. میں جو ہوں صبح سو کے کافی دیر سے اٹھا ہوا ہوں. میں لیٹ نہیں اٹھا. ڈونٹ ٹیک می رانگ دیٹ کہ میں 1-2 بجے اٹھ کے، نہیں، میں صبح بہت جلدی اٹھتا ہوں الحمدللہ. لیکن اس وقت سے میں نے ابھی تک بریک فاسٹ نہیں کیا اور لنچ تو ظاہری باتیں نہیں کیا. تو اب انشاءاللہ I'm going to enjoy my food. See you soon inshallah.